الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم قبل القول والعمل آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی روض محمد، اللہم صلی علی بلد محمد، اللہم صلی علی ابناء محمد، اللہم صلی علی ازواج محمد، اللہم صلی علی اہل بیت محمد، اللہم صلی علی اصحاب محمد۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہل صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا ہی ہو نام مصطفیٰ لے کر، نصیب کیسا ہی ہو نام مصطفیٰ لے کر، رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ انتہائی واجب التکریم ذی وقار حضرات علماء کرام، عمائدین علاقہ، پس پردہ موجود سماعت فرمانے والی باپردہ عزت مآب ماؤں بہنوں بیٹیوں، اور مسجد کے اندر گرد و نواح کے ضلع نارووال ظفروال تحصیل کے مختلف علاقوں سے تشریف لانے والے، میرے دل کی گہرائی میں بسنے والے حضرات علماء اکرام، آج پہلی مرتبہ جامعہ حفصہ للبنات میں استاد العلماء شیخ الحدیث خطیب اہل سنت حضرت مولانا تصور اقبال قاسمی صاحب دامت فیوزہم و دامت برکاتہم العالیہ، ان کے حکم پر آپ حضرات سے لب کشائی کا موقع مل رہا ہے۔ مجھ سے پہلے خطیب اہل سنت حضرت مولانا طیب قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا پرمغز خطاب آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور مجھ سے پہلے مستقبل کے خطیب بے بدل شہزادہ اہل سنت حافظ محمد ریحان معاویہ صاحب حافظہ اللہ، انتہائی پرمغز گفتگو آپ ان کی بھی سماعت فرما چکے ہیں۔ گرمی کافی ہے اور آپ حضرات بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے درمیان یہاں خانوادہ گدی پسرور، خلیفہ مجاز، خلیفہ مختار الامہ حضرت اقدس پیر و مرشد حضرت مولانا مفتی محمد عثمان پسروری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے اس درمیان بہت ساری شخصیات یہاں موجود ہیں۔ ضلع سیالکوٹ کی معروف مذہبی شخصیت حضرت مولانا حمزہ بٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے دارالعلوم پسرور کے روح رواں مفتی محمد طلحہ صاحب حافظہ اللہ، یہ سارے حضرات موجود ہیں۔ میرے خیال میں اگر کسی بات کو طوالت دی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ صرف علماء اکرام کی مجلس ہوگی، جو مجھے بتایا گیا تھا، تاکہ انتہائی مختصر پر اثر
چند گوش و گزار آپ کے سامنے کر آپ سے اجازت چاہیں گے، مگر اب چونکہ مجمع مخلوط ہو چکا ہے تو ملی جلی کچھ گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے۔ تقریر کا مزاج نہیں ہے، ایک درد، ایک منت، ایک سماجت لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا طیب قاسمی صاحب نے اور مولانا تصور اقبال قاسمی صاحب نے اپنے اندازے کے مطابق جس طرح وہ خود خوبصورت ہیں اپنے حسن ظن کا اظہار فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ان کے حسن ظن پر پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری گفتگو کا جو ماخذ ہے وہ علماء اکرام، اور میں زیادہ وقت بھی آپ کے درمیان، آپ کے اور حضرات کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا، مگر میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جتنی دیر گفتگو ہو آپ کی توجہ بھی ہو۔ بچے نے بڑی اچھی گفتگو کی، مگر بچے کو اتنے مجمع میں داد نہیں دی گئی۔ یہ داد نہ دینے والی جو کنجوسی ہے یہ ہمارے ہاں عروج پر ہے۔ اگر ہم ایسے بچوں کو داد دیں، ابھی ریسنٹلی ہماری ایک فیملی جاننے والی ترکی سے آئی ہے، ترکی کی مساجد میں وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، دودھ پیتے بچے، مساجد کے اندر ان کے دودھ گرم کرنے کے انتظام بھی موجود ہے، ان کو ہر نماز کے بعد چاکلیٹ تقسیم کی جاتی ہیں، اور جو بچہ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں اسے 20 لیرہ دیے جاتے ہیں، اور جو بچہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اسے وہاں وہ سائیکل انعام کے طور پر دی جاتی ہے جس کی قیمت یہاں 125 سے بھی زیادہ ہے۔ یہ داد دینے کا مزاج بنائیے، اسی لیے تو ہمارے نعت خواں حضرات بڑے اچھے ہیں، آپ داد نہیں دیتے وہ زبردستی لے لیتے، تو اس لیے داد دینے کا سبحان اللہ ماشاء اللہ تو کم از کم بنتے ہیں نا، کہ اگلا بچہ اتنا اچھا بچہ شکل و صورت کے اعتبار سے، بول چال کے اعتبار سے ماشاء اللہ نہیں کہا تو نظر تو لگے گی۔ تو چلو ہم خوبصورت تو نہیں ہیں، مگر گفتگو آپ کے سامنے وہ کریں گے جو کم از کم آپ کی خوبصورتی کا باعث بنے گی۔ کیا خیال ہے؟ اب تو کہہ دیں ماشاءاللہ، جی تھوڑا اور زور سے کہہ دیں، اب پتہ چلا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس زمانے میں علماء امت کا جوڑ یہ امت پر احسان بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ میں مولانا تصور اقبال صاحب آپ کا بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے علماء اکرام کو جوڑ کر سامنے بٹھا کر ان کے سامنے منت کرنے کا، ان کے پیر پکڑنے کا، ان کے سامنے جھولی پھیلانے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس زمانے میں علماء اکرام کا جوڑ کتنا ضروری ہے، توجہ میری طرف، علماء اکرام کا جوڑ اس زمانے میں فرض بھی ہے، اور خود علماء اکرام کا جڑنا یہ علماء اکرام پر قرض بھی ہے۔ علماء اکرام پر فرض بھی ہے اور علماء پر قرض بھی ہے۔ آپ نے اگر کسی دکاندار کو دودھ لینے کے بعد پیسے نہیں دیے تو 2 دن بعد آپ کی شخصیت ملامت کا شکار ہو جائے گی کہ میں نے دودھ لیا ہے لیکن دودھ والے کو پیسے، درزی سے کپڑے لائے ہوں مگر اسے پیسے نہیں دیے، برا لگے گا نا کہ یار میں تو خطیب ہوں، میں امام ہوں، تو مجھے اس کو پیسے دینے چاہیے۔ دنیا کے جتنے قرض ہیں ان سب سے بڑا قرض آج کے علماء کا آپس میں جڑنا ہے۔ اگلی بات کہوں، توجہ، آج کے زمانے میں علماء کام کیوں نہیں کر پائے؟ کیا وجہ بنی؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ علماء کے 2 طبقے مخالف ہیں۔ کتنے طبقے؟ بولیں گے تو بات یاد رہے گی آپ۔ 2 طبقے علماء کے مخالف ہیں۔ ایک مساجد میں وہ لوگ جو مساجد کی انتظامیہ کہلاتے ہیں، کمیٹیاں کہلاتے ہیں، وہ لوگ، یا ایک نمازی حضرات، یا اس سے مراد پورا معاشرہ، یہ علماء کے کیا ہیں؟ آج دیکھیں نا کسی قاری صاحب کے اتنے لائق نہیں ہوتے، فالوئنگ نہیں ہوتی جتنی ایک ناچنے والی تھرکتے جسم والی لڑکی کے ہوتے ہیں۔
معاشرہ کس کا مخالف ہے؟ بولیے، علماء کا۔ علماء کا دوسرا سب سے بڑا مخالف کون ہے؟ یہ بڑا اہم سوال۔ دوسرا علماء کا سب سے بڑا مخالف طبقہ خود علماء ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ علماء نے کبھی اپنی شخصیت پر محنت نہیں کی۔ ہم جمعے والے دن بیٹھ کے لوگوں کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، سناتے ہیں، زندگی گزر گئی، لوگوں کے بچے پڑھا دیے، حافظ بنا دیے، قاری بنا دیے، عالم بنا دیے، اپنی شخصیت میں کبھی نکھار پیدا نہیں کیا۔ شخصیت سے بات آئی تو ایک جملہ علماء کے لیے تحفۃً کہتا جاؤں۔ ویسے مفتی صاحب پیر و مرشد بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں شاید مجھے اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ جملہ انہی کو سجتا ہے، مگر جملہ امانت کے طور پہ، تحفے کے طور پہ، آپ امت کے جو علماء ہیں، آپ امت کے رہنما ہیں۔ کیا ہے؟ رہنما بننے کے لیے بہت بڑی شخصیت کا ہونا ضروری ہے۔ جتنے بڑے آپ رہنما ہیں اتنی بڑی شخصیت کا ہونا، بولیے، ضروری ہے۔ یہ جملے کو بدلیے کہ جتنی بڑی امت ہے اتنی بڑی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جتنی بڑی امت ہے، سب سے بڑا فقدان تو ہمارے اندر آج تک یہی رہا نا کہ جی میں تو صرف ایک مسجد کا امام ہوں، بس یہی میری ذمہ داری ہے۔ میں آج بھی علماء سے کہتا ہوں، کئی علماء سے کہا، آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں، مسجد کے اندر امام کی کیا ذمہ داری ہے؟ جی بولیے، امام کی کیا ذمہ داری ہے؟ نماز پڑھانا۔ نماز، کتنے افسوس کی بات، امام کی ذمہ داری نماز پڑھانا نہیں ہے۔ امام کی ذمہ داری اس علاقے کے لوگوں کی نگرانی کرنا ہے۔ امام کی ذمہ داری لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ تو جتنی بڑی امت ہے اتنی بڑی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اتنا بڑا رہنما بننے کے لیے اتنے بڑے شیخ کامل کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ تو آج یہی رہا نا کہ ہم نے درس نظامی کیا، اس کے بعد ہم نے سمجھا جناب بس اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت۔ آپ نے قرآن کریم پہ کبھی غور کیا؟ ایک جملہ تو آپ سارے علماء نے پڑھا، کیا پڑھایا ہوگا، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّا۔ جی یہ علماء ربانی کا ذکر اللہ نے ربانی کی صفت کے ساتھ کیوں کیا؟ کونو ربانیین۔ الحمدللہ، بات سمجھ آئے گی، مزہ آئے گا، کسی اور کو بھی سمجھا سکیں گے۔ الحمدللہ رب کسے کہتے ہیں؟ آپ اتنے بڑے پیدا نہیں ہوئے، تدریج کے ساتھ قطرہ تھا، وجود ملا، لوتھڑا بنا، بڑھتے 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 دل بنا، آنکھ بنی، کان بنے، چہرہ بنا، سر بنا، ہاتھ بنے، پاؤں بنے، پیدا ہوئے، کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اللہ جل شانہ نے کھانے پینے کا انتظام اس طرح کیا جیسا وجود تھا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ رب۔ کیا کہتے ہیں؟ رب۔ کیا کہتے ہیں؟ رب۔ کونو، قہار نہیں کہا، کونو جبار نہیں کہا۔ سخت علماء کی ضرورت ہے، جابر علماء کی ضرورت ہے، مدارس کے اندر ڈنڈا لے کے مارنے والوں کی ضرورت ہے۔ فرمایا نہیں کونو ربانیین، رب کہتا ہے مجھے ان علماء کی ضرورت ہے جو تربیت کرنے والے ہوں۔ کبھی غور تو کریں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا تقاضا ہے۔ ہم اتنے محدود ہوئے، اتنے محدود، مینڈک کی مثال شاید یہاں علماء کی مجلس میں مناسب نہیں ہے، ہم اتنے محدود ہو گئے۔ ہمیں اپنی شخصیت پر
کن کن چیزوں کا نکھار پیدا کرنے کی ضرورت تھی، ہم ان چیزوں سے کوسوں دور ہیں۔ اچھا اسی آیت کے دوسرے جملے میں آگے فرمائیں، ہم 8 سال لگانے کے بعد کیا سمجھتے ہیں؟ بے فکر ہو جاتے ہیں۔ تعلمون الکتاب وبما کنتم، بولیے جو حافظ ہیں وہ کہتے ہیں تدرسون کی، تدرسون کیا ہے؟ فرمایا کہ دورہ حدیث کر کے بے فکر نہیں ہو جانا۔ پتہ یہ چلا کہ میری نظر صرف میرے محلے پہ رکھنے کا حکم نہیں ہے، میری نظر پورے عالم پر ہے، میں نے پورے عالم کو سامنے رکھ کر استفادہ کرنا ہے، پورے عالم کو سامنے رکھ کر معاملات کو جان کر، مسائل کو جان کر، حالات کو جان کر، دنیا کو جان کر، دنیا کس رخ سے دین پہ حملہ کر رہی ہے، میں نے اس رخ سے آ کر ان حالات کا مقابلہ کرنا۔ اب مجھے بتائیے، دین کے ایک تقاضے ہیں، دوسرا ہماری شخصیت ہے، ایمانداری سے بتائیے گا کیا میں اس مطابق ہوں کہ ان تقاضوں کا مقابلہ کر سکوں گا؟ کیا میری یہ سوچ ہے؟ میری سوچ تو آج اتنی بھی نہیں ہے کہ میں اپنے پڑوسی مسجد میں جو پڑھانے والے امام صاحب ہیں انہیں میں برداشت کر دوں۔ میں اکثر ایک بڑی عجیب سی، بڑی گھٹیا سی مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے شہر سیالکوٹ کے اندر گدا گاڑی والوں کی یونین ہے۔ بال کاٹنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے نہیں کہا، آپ نے کہا ہے، ان کی یونین ہے۔ تندور والوں کی، بولے یونین ہے۔ ابھی اسلام آباد میں تندور والوں نے ہڑتال کی، اپنی روٹی کے ریٹ بڑھوا لیے، مگر علماء کی کوئی یونین نہیں۔ علماء میں کوئی ایک ہڑتال کرے گا، دوسرا اس کی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ علماء کرام ہیں کہ اتنا دل بڑا نہیں کر سکے کہ ہم ایک دوسرے کو دل میں جگہ دیں۔ استاد محترم حضرت مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علماء کی مجلس تھی، حضرت یہ علماء کا مزاج کب بدلے گا؟ فرمایا جب علماء کی غیبت چھوڑیں گے۔ کیوں جی، علماء کی مجلس میں غیبت ہوتی ہے نہیں؟ باقی تو عالم کوئی گناہ نہیں کرے گا نا، یہ وہاں نہیں جا سکتا، سب کو پتہ ہے، یہ وہاں بھی نہیں جا سکتا، ہاں یہ مولوی صاحب ادھر بھی نہیں جا سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ شیطان کہتا ہے ٹھہر، تجھ سے میں وہ کام کرواؤں گا، سارا دن تو مسجد میں پڑھائے گا، مدرسے میں پڑھائے گا، ناظرہ پڑھائے گا، حفظ پڑھائے گا، قرآن پڑھائے گا، بخاری پڑھائے گا، منطق پڑھائے گا، اصول پڑھائے گا، فقہ پڑھائے گا، تفسیر پڑھائے گا، تہجد پڑھے گا، دعائیں مانگے گا، تیرے اعمال میں دوسرے کو دوں گا۔ پچھلے دنوں عمران خان کی مجلس کی ایک بات لیک ہوئی۔ عمران خان کو کسی سمجھدار بندے نے پتہ کیا کہا ہے کہ تو بڑا خوش قسمت ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ تیری غیبت سب سے زیادہ علماء کرتے ہیں۔ تو دوستو گزارش یہ ہے، بات آگے کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے اندر کو بدلیے، اپنا مزاج بدلیے، علماء والا مزاج رکھیے۔ اختلاف رائے ہمارے بڑوں میں نہیں تھا، اب ہمارا مزاج یہ ہے کہ جی مفتی صاحب کو 100% ویسا ہونا چاہیے جیسے میں چاہتا ہوں۔ مولانا طیب صاحب کا مزاج یہ ہے، یہ کہتے ہیں جناب ابو محمد کو ویسا ہونا چاہیے جیسے میں چاہوں۔ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ سگے بھائیوں کا مزاج ملتا ہے بھائی، آپ میں سے بھی سب کے بھائی ہوں گے، مزاج ملتا ہے، آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ ہمارے مولانا حمزہ بٹ صاحب غالباً مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب کے حوالے سے کہہ رہے تھے، فرمایا کہ 70% آپ کا کسی سے مزاج نہیں مل سکتا، تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا جی؟ اگر اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہے تو اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ سب سے بنیادی بات، میں نے اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھی آپ کے سامنے اپنی بات کرنے کے لیے، وہ کیوں باندھی کہ ہمارے ہاں ہر بات ہو جائے گی، جلسہ ہو جائے گا، تقریر ہو جائے گی، مگر دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے۔ باہر سے آنے والے بندے کو عزت دیں گے، اپنے بھائی کو عزت نہیں دیں گے۔ کیوں جی؟ باہر سے آنے والا خطیب میری مسجد کا مزاج کا بیڑا ہی غرق کیوں نہ کر جائے، مگر میں اپنے خطیب کو عزت دینے کو تیار
ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک تلخ حقائق ہیں. میں نے اسی لیے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اتنے اچھے پروگرام میں نے آیت کا کون سا انتخاب کیا؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہماری کمائی ہے، یہ ہماری محنت ہے. میرے مسجد کے نمازی اگر مجھ سے محبت نہیں کرتے تو یہ میرے اپنے معاملات ہیں. میرے سننے والے اگر ویسا نہیں بنتے جیسا میں ہوں تو یہ ان کا قصور جی نہیں ہے، یہ میرا. اب اس پر چھوٹی سی مثال سنیے. ایک بندہ یہاں سے جاتا ہے کربوغا، وہ 10 دن بعد آتا ہے، وہ 40 دن لگا کے آتا ہے، 20 دن بعد آتا ہے، اس کے سر پہ اتنی بڑی کالی پگڑی ہوتی ہے. ایک بندہ یہاں سے جاتا ہے رائے وینڈ ڈنڈے تو کوئی نہیں مارتا، وہ تو نماز پڑھانے کے لیے بھی رات کو کیا کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جو تہجد میں اٹھانے کے لیے رائے وینڈ میں تبلیغ والوں کا مزاج ہے، خدا کی قسم پوری دنیا میں ایسا مزاج نہیں دیکھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسا مزاج نہیں دیکھا. نماز کے لیے بھی اٹھائیں گے تو کیسے اٹھائیں گے جی؟ پاؤں آپ کی بھی دبائیں ہوں گی کبھی. یہ دکھ ہے، یہ درد ہے، یہ منت ہے، یہ التجا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کرتے کیوں نہیں ہیں. جیسا آپ اپنی عوام کو بنانا چاہتے ہیں ویسا آپ کو پہلے خود بننا پڑے گا. چند دن پہلے کی بات بتاؤں، میں نے اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو پابند کیا. میں نے کہا روزانہ 10 منٹ دعا مانگنی ہے ہر نماز کے بعد. اب شروع میں تو وہ مانگتا رہا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ 5 منٹ بعد ہاتھ پھیر کے آ جائے، 6 منٹ بعد ہاتھ پھیر کے آ جائے. میں نے اپنی مسز سے کہا، اہلیہ سے، کہ ٹائم نوٹ کرنا ہے جب یہ دعا مانگے. اللہ اکبر. میں کن الفاظ میں آپ سے کہوں؟ یقین کریں مجھے آپ کا ادب بھی ملحوظ خاطر ہے اور مجھے آپ سے بات کرنا بھی ضروری ہے. میرے ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس درد کو آپ کی خدمت میں گلدستہ بنا کے پیش کروں، لیکن ہے بڑی کڑواہٹ. میری بیگم نے کہا یہ جلدی آ جاتا ہے. اس نے بچے کو ڈانٹا. میں نے کہا نہیں، غلطی اس کی نہیں، غلطی میری ہے. میں اگر 20 منٹ مانگوں گا تو یہ 10 منٹ مانگے گا. آپ قوم کو ولی بنانا چاہتے ہیں جی؟ خطیب ہے نا، امام ہے. قوم کو کیا بنانا چاہتے ہیں جی؟ میرے نمازی ولی ہوں. کیا ہوں؟ میرے نمازی سچے ہوں. تو ان کو سچا بنانے کے لیے پہلے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تلخ جملہ. ان کو ولی بنانے کے لیے پہلے مجھے کیا بننا پڑے گا؟ یاد رکھیے، آج ہر امام چاہتا ہے مجھے عوام میں مقبولیت ملے، مگر اس وقت تک آپ بھول جائیں کہ عوام آپ کی عزت کرے گی جب تک 2 صفات آپ میں پیدا نہیں ہوں گی. توفتاً یہ جملہ لے کے جائیں، 2 صفات. یہ عوام نہ ہوتی میں آپ کے پاس، میں مولانا تصور صاحب سے شاید بے تکلفی زیادہ نہیں تھی، ورنہ میں ان سے کہتا کہ آپ علماء اکرام سے کہیں کہ کاپی پنسل ہاتھ میں رکھیں. پہلی صفت قناعت، تقوی. کون سا تقوی؟ قناعت کا تقوی. میں مسجد میں ہوتا ہوں نا، کسی سے سوال نہیں، کسی سے بھی. جو بندہ کسی سے اپنی ضرورت کا سوال نہیں کرتا، اللہ اس کے لیے دلوں کے اندر وہ حالات پیدا کرتے ہیں کہ لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں. میں اس کی بہت ساری مثالیں میں نہیں دینا چاہتا. جو بندہ سوال کرتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں دنیا کے اندر مجھ سے کسی نے پوچھا سب سے مضبوط بندہ آپ کے نزدیک کون سا ہے؟ علماء میں، ائمہ میں بڑے بڑے شخصیات کا نام لے سکتا تھا، لیکن میں نے ایک جملہ کہا. وہ جملہ، اس پر جب میں نے غور کیا تو اس جملے میں مجھے بڑی مضبوطی ملی، بڑی طاقت ملی. وہ جملہ کون سا تھا؟ کہ جو امام دوسروں کو، نمازیوں کو جو کچھ بنانا چاہتا ہے پہلے وہ خود بنا ہوا ہو. ہم ولی بنانا چاہتے ہیں پہلے ولی بننا پڑے گا. ہم لوگوں کو سچا بنانا چاہتے ہیں پہلے سچا بننا پڑے گا. ہم لوگوں کو اللہ کے دربار میں رونا دیکھنا چاہتے ہیں
پہلے ان کے سامنے خود جی ہم تو سالوں کے حساب سے نہیں روتے، لوگوں کے سامنے رو جاتے. ان ساری باتوں کے بعد، تمہید کے بعد، اب اصل بات کی طرف آتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوں گی کب؟ یہ دو چیزوں سے ہوں گی. نمبر ایک، علماء کا جوڑ. علماء کا بولے جوڑ. یاد رہے گی بات یا بھول جائیں گے؟ اور جوڑ کے لیے سب سے بنیادی بات، علماء کا جوڑ اس امت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اور اگر آپ 1400 سالہ تاریخ کو کھنگالیں گے تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ اس امت کو جب نقصان پہنچا، جتنا نقصان پہنچا، علماء کے توڑ کی وجہ سے پہنچا. جب بھی نقصان پہنچا، علماء کے توڑ کی وجہ سے پہنچا، علماء کے اختلاف کی وجہ سے پہنچا. اور جب بھی اس امت کو فائدہ پہنچا تو علماء کے جوڑ سے پہنچا. یقین نہ آئے تو پڑوسی ملک چلے جائیں، یہ قریب ہے، پشاور سے آگے گھنٹہ نہیں لگتا. جا کے دیکھیں علماء کا جوڑ تھا، کیا کر دیا. سبحان اللہ کہہ دیں. ٹوٹے ہوئے جوتے، پھٹے ہوئے بوٹ، خشک روٹی، اور پوری دنیا پہ حکومت. پوری دنیا میں. یہ کس کی برکت ہے؟ یہ علماء کے جوڑ کی برکت ہے. اور جوڑ کے لیے سب سے اہم چیز نسخہ اکسیر ہے، نسخہ کیمیا ہے. وہ کون سا ہے؟ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، دوسرے کو اپنے دل میں دوسرے کو اپنے سے اچھا جاننا. یہ بڑا مشکل کام ہے. سارے کام ہو جائیں گے، ہم جلسہ کروا لیں گے، 1.5-2 لاکھ روپے لگوا دیں گے، اشتہار بنا لیں گے، ایکو لگا دیں گے، بڑے سے بڑے خطیب کو بلا لیں گے، ہر جماعت کے ذمہ دار کو بلا لیں گے، مگر دوسرے کو عزت نہیں دیں گے. دیں گے بھی تو ظاہری طور پہ، حضرت آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں، دل میں نہیں دیں گے. اگر میں یوں کہوں نا، ناراض نہ ہونا، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہم دل سے منافق ہیں، ہمارے اندر نفاق ہے، ہم بڑے دھوکے باز لوگ. فراڈ ہماری رگ میں بھرا ہوا. اور فراڈ ہم کر کس سے رہے؟ اپنے آپ سے. ممبر پہ بیٹھ کے جو بات میں کرتا ہوں، کہتا ہوں، وہ کرتا نہیں، یہ فراڈ میرا کس سے ہے؟ اپنے آپ سے. میں لوگوں کو کہتا ہوں تو میرے نزدیک بڑا اچھا ہے. میں مفتی صاحب کو کہتا ہوں مفتی صاحب میرے دل میں آپ سے زیادہ عزت کسی کی نہیں. اور اگر میں دل سے نہیں دیتا تو میں منافق ہوں. مجھ سے بڑا منافق کوئی نہیں. تو ہم منافقین کے غلام ہیں یا صحابہ کے غلام ہیں؟ بولیے. صحابہ کی بات پہ تو محبت سے زبانیں جھوم جانی چاہیے. کس کے غلام ہیں؟ ہم تو اہل بیت کے غلام ہیں. تو اہل بیت کے غلاموں کو، صحابہ کے غلاموں کو کیسا ہونا چاہیے تھا؟ کیا اوس و خزرج کے واقعات آپ نے لوگوں کو نہیں سنائے؟ کیا فتح مکہ ہر سال لوگوں کو آپ نہیں سناتے؟ کیا سورہ انفال، سورہ توبہ لوگوں کو آپ نے نہیں سنائی؟ یہ عملی تصویر حضرت آپ کی اور میرے دل میں کیوں نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ایک عالم کے پاؤں کھسکتے ہیں، دوسرا خوش ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ پکچر ہے ہماری، ناراض نہ ہونا. یہ تصویر ہے. کبھی کبھی اپنی تصویر دیکھنی چاہیے. ہم روزانہ جو شیشے میں منہ دیکھتے ہیں نا، شیشے میں حضرت تھانوی نے لکھا ہے منہ کم دیکھو دل زیادہ دیکھو. منہ روزانہ دیکھتے ہو، کبھی کبھی دل بھی دیکھ لیا کرو. کبھی دل بھی دیکھا ہے کہ دل کا حال کیا ہے؟ میری گفتگو سے آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں تقریر نہیں کر رہا. آپ یقین کریں تقریر کرنے کے لیے بے شمار الفاظ ایسے ہیں، بے شمار باتیں ایسی ہیں. آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کریں گے، اس کے بعد آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ معذرت کے ساتھ آپ علماء اکرام ہیں، آپ کو میری بات بری لگ رہی ہوگی، لیکن اسے ڈوز سمجھیں. یہ انجیکشن ہے، یہ ٹیکہ ہے. اور جب تک یہ ٹیکہ نہیں لگے گا، تزکیے کا ٹیکہ، مولانا طیب صاحب تزکیے کی بات کر رہے تھے، یہ ٹیکہ نہیں لگے گا اس وقت تک ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. تو بات میں کر رہا تھا کہ علماء اکرام کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کون سی ہے بھائی؟ جی جی. اور ہم کس میں لگے ہوئے؟ جی
دو ہی جملے بیڑا غرق کر دیا. کرنا تھا جوڑ کر گئے توڑ, لانا تھا جوڑ لے آئے توڑ, محنت کرنی تھی جوڑ کی اور کر رہے ہیں توڑ کی. بظاہراً شکل میری ہے جوڑ کی, کردار میرا ہے توڑ کا. یہ بڑے سے بڑے حضرات سے لے کر نیچے تک یہی سلسلہ چل رہا ہے. کارکن ہیں, علماء اکرام کو گالیاں دیتے ہیں, علماء ہیں, مسجد کے خطیب ہیں, امام ہیں, کس کو گالیاں دے رہے ہیں؟ علماء کو. بھائی عام بندے کو گالی دینا حرام ہے. کون کون تیار ہے جی؟ بات مختصر کرتے ہیں ہم. جوڑ کے لیے کون کون تیار ہے؟ دیکھیں یہ مقصد ہے, یہ میں آپ سے کوئی وہ ارادہ نہیں کروا رہا, یہ اللہ کی منشا ہے. علماء ولیکن کونوا ربا, اگر آپ علماء ربانی ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہے. اگر آپ نہیں کرتے آپ علماء ربانی ہیں ہی نہیں. اور تربیت ربانی کا کیا مطلب ہے؟ تربیت کرنے والے. وہ بندہ کبھی بھی, حضرات علماء کرام, وہ بندہ کبھی بھی تربیت نہیں کر سکتا جس کے دل میں دوسرے علماء کی عزت و احترام نہیں ہوگا. کون کون تیار ہے؟ سب سے پہلے نیت فرمائیں ذرا. ماشاءاللہ سارے تیار ہیں. دوسرا جملہ, وہ عالم کبھی بھی اپنے معاشرے کی تربیت نہیں کر سکتا جو اپنے ماحول کو, معاشرے کو اور اس کی ضروریات کی آگاہی حاصل کر کے اس کی منصوبہ بندی نہ کرتا ہو. منصوبہ بندی کیا ہے؟ ابھی ہم نے سود کے خلاف مہم چلائی, ٹھیک ہے جی. بڑے بڑے وہ لوگ جو بڑے بڑے علماء کے ساتھ ان کا تعلق ہے, روزانہ وہ دیندار لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, مگر انہوں نے سود کی ایسے مخالفت کی کہ میں رات کو ایک لمحے کے لیے ڈرا بھی. میں نے کہا پتہ نہیں ایمان بھی بچا ہے کہ نہیں بچا. اور ایسے علماء آج بھی موجود ہیں ہمارے درمیان. ہم میں ایسے ساتھی موجود ہیں جو اپنی ممبر پر بیٹھ کر آگاہی اور شعور نہ دینے کی وجہ سے آج اپنے ممبر پہ سود کے خلاف بات نہیں کر سکتے. پتہ ہے جب ان کی مجلس تھی تو میں نے سب سنا, برداشت کیا, ہاں میں ہاں ملائی ہے. بھائی میں نے پہلے کہا کہ عالم کی کیا ذمہ داری ہے؟ نماز پڑھانا ہے جی, لوگوں کے ایمان کی. ہم آج تک لوگوں کو اتنا نہیں بتا سکے صرف سود کے متعلق کہ بھائی جب اللہ نے سود کے متعلق فرمایا نا تو یا ایھا الذین خطاب کیا کیا؟ قرآن کا حسن بیان دیکھیں. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو اگر تم مومن ہو. کاش کہ یہ ہر سال میں 3-4 مرتبہ ہم بتا دیتے. اے لوگو اگر تم مومن ہو تو لا تأکلوا الربا, سود, اور اگر کھاؤ گے تو ہوگا کیا؟ باقی سزائیں تو آخرت میں جا کر ہیں نا. جتنی سزائیں ہیں وہ آخرت میں ہیں, لیکن اللہ نے دنیا میں سود کی سزا کیا رکھی؟ چونکہ خطبہ بیٹھے ہیں تو ایک جملہ کہتا جاؤں. سزا کیا رکھی؟ 70 ماؤں سے 99% ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کہتا ہے اب تیرے خلاف تیری میری جنگ ہے. وہ جو رب ماؤں سے زیادہ پیار کرتا تھا کہ ماں بھی دھڑک دیتی ہے کبھی, وہ رب جو کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, آ میری طرف, پلٹ کے آ. تو نے 80 سال گناہ کیے, پلٹ کے آ, تیرا رب بڑا کریم ہے. مگر آج وہی رب کیا کہتا ہے؟ تیرے خلاف میری جنگ ہے, میرا اور میرے رسول کا اعلان جنگ ہے. یہ اتنی بات ہم عوام کو نہیں سمجھا سکے. تو دوسرا کام علماء کا کیا ہے؟ نبض شناسی, مزاج شناسی, معاشرے کی برائیوں پر غور کرنا, ان برائیوں کو حکمت کے ساتھ ان کے راستے میں کھڑے ہونا. آپ اپنے شہر میں جتنے لوگ ہیں بڑے بڑے علماء اکرام, اپنا حضرت مفتی بشیر احمد پسروڑی رحمہ اللہ, حضرت مفتی رشید احمد پسروڑی رحمہ اللہ, چونکہ آپ اسی علاقے کے ہیں, آپ انہی کو جانتے ہیں. آپ دوسرے علاقوں میں چلے جائیں, دوسرے شہروں میں چلے جائیں, آپ ہنگو چلے جائیں, مولانا امین اورکزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ
آپ کراچی چلے جائیں، مفتی عبدالسمیع شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے اپنے وقت پہ کیا کیا ہے؟ یہ معاشرے کی نبض کو سمجھیں، اور نبض کو سمجھنے کے بعد جان دے دی ہے۔ کیا دیا؟ جان دے دی ہے۔ آج لوگ اپنی جان سے بھی زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں بات کافی لمبی ہو رہی ہے، مختصر کرتے ہیں۔ کون کون تیار ہے جی ماشاءاللہ جوڑ کے لیے؟ اب جوڑ کا ایک طریقہ ہے، آپس میں رابطہ رکھیں۔ جن جن حضرات نے کسی کی غیبت کی ہے، جن نے، اب میں پوچھوں کس کس نے، تو سارے ہی پھنس جائیں گے۔ جن نے غیبت کی ہے، جس کی غیبت ہوئی وہ معاف کر دے۔ کون تیار ہے معاف کرنے کے لیے؟ سارے تیار ہیں معاف کرنے کے لیے؟ ماشاءاللہ۔ اب اگلا کام یہ کر لیں، چونکہ بات لمبی ہو رہی ہے، تو ایک عالم پورے علاقے کے اندر انقلاب برپا کر سکتا ہے، پورے علاقے کے اندر، اپنے کردار اور اپنی زبان سے، اپنے کردار اور اپنی زبان سے علاقے میں، پورے علاقے میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ اب جوڑ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا رابطہ ہو۔ تو چونکہ ہم نے سیالکوٹ میں سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، تو یہاں مولانا تصور اقبال قاسمی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے واقعی اقبال کا تصور جیسا ماحول بنایا ہے، آپ حضرات کو جمع کر کے بڑی فکر دی ہے، بڑا تصور دیا ہے۔ تو میں آپ حضرات کو مشورہ دوں گا کہ آپ آپس میں جڑیں۔ جڑنے کے لیے ترتیب یہ رکھیں کہ ہر مہینے بعد، 15 دن بعد کسی ایک ساتھی کے پاس چائے پہ جمع ہو جائیں، چائے پہ جمع ہو کر اپنے مسائل کو ڈسکس کریں کہ ہمارے کیا کیا مسائل ہیں، کس کس علاقے میں ہیں۔ جب تک مشورے میں کوئی بات طے نہ ہو جائے، اس علاقے میں اس معاملے پہ عمل نہ کریں۔ یہ نہیں کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کی طرح آپ اعلان جہاد شروع کر دیں، بعد میں پھر پھنس جائیں آپ۔ تو حکمت کے ساتھ، اور یہ حکمت پتہ کب آتی ہے؟ بڑا قیمتی جملہ ذہن میں آ گیا مفتی نظام الدین شاہزئی صاحب کا۔ حکمت انسان میں اس وقت آتی ہے جب انسان کسی کو اپنا بڑا مانتا ہے اور کسی کو چھوٹا مانتا ہے۔ ہم نہ کسی کو اپنا بڑا مانتے ہیں نہ چھوٹا مانتے ہیں، ہم خود ہی بڑے ہیں خود ہی چھوٹے ہیں۔ جو میرے دل میں آیا میں نے ایسے کرنا ہے، سارے دین کو میں نے اپنی منشا کے مطابق چلانا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں جھوٹ کہہ رہا ہوں جی؟ بڑی تلخ باتیں ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ آج آپ ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، یہ پورا علاقہ آپ کا دیوانہ نہ ہو گیا نا تو میرا نام بدل دیجیے، میں جرمانہ دوں گا آپ۔ اور یہ میں نے کر کے دیکھا ہے الحمدللہ، ایسا نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ تشریف لائیں، آپ جا کر پوچھیں۔ ایک وقت تھا جہاں میں سیالکوٹ میں پرانی مسجد میری تھی، اس میں امام تھا۔ ایک وقت ہم پہ ایسا بھی آیا، ہم نے جب یہ محنت کی، چونکہ بڑوں کے ہاتھ لگے ہوئے تھے، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں رہے، ان سے کچھ تھوڑا بہت سیکھا تھا۔ اس وقت جوانی تھی، اب تو ہم بوڑھے ہو گئے، اور جوانی کے عالم میں اللہ پاک نے یہ توفیق نصیب فرمائی، سیالکوٹ میں لوگوں کے پاس، مولانا تصور اقبال قاسمی صاحب، لوگوں کے پاس اتنا مجمع جمعے میں نہیں ہوتا تھا جتنا ہمارے پاس فجر کی نماز میں ہوتا ہے۔ لوگ پیاسے ہیں، لوگ آنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کو لاتے کیسے ہیں، پاؤں کھینچ کے لاتے ہیں یا پھول پیش کر کے لاتے ہیں۔ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ پیاسے ہیں، لوگوں کے حلق میں بے دینی کا نوالا اٹکا ہوا ہے۔ اب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اوپر سے کوئی اور نوالا ڈال کے اسے مارنا چاہتے ہیں یا ان کے منہ میں پانی ڈال کے لانا چاہتے ہیں۔ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، نظریں آپ کی طرف ہیں۔ کیا خیال ہے جی، محنت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ عالم استعمار، استبداد، ارتداد، الحاد پورے زور و شور کے ساتھ ہر مقام ہر جگہ پر موجود ہے۔ آپ کی کامسٹ یونیورسٹی کے اندر بیٹھک کے نام پر ختم نبوت کے عقیدہ، ختم نبوت کے خلاف مرزا قادیانیت کی تعلیم ہو رہی ہے، مگر ہمارے ہاں یہ عجیب و غریب صورت ہے کہ ہمارے خطباء کو، ہمارے علماء کو، ہمارے قراء کو، ہمارے حفاظ کو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے، ایک دوسرے کی جماعتوں کے ذمہ دارانوں کی ٹانگیں کھینچنے سے، ایک دوسرے کے اپنا بڑوں کی ٹانگیں کھینچنے سے ابھی تک فرصت نہیں ہے۔ ہم کریں گے کام، لیکن پہلے ہم ذرا سیاست کھیل لیں۔ ہم دین کا کام کریں گے، لیکن پہلے ذرا ہم فیس بک پہ چیٹ پہ ایک دوسرے کی مخالفت کر لیں، پہلے ذرا گروپ میں ہم دوسرے کو فتح دکھا دیں کہ میں بڑا پہلوان ہوں۔ کریں گے کام مرنے کے بعد۔ ہمارے بڑوں کا طریقہ یہ نہیں تھا، خدا کی قسم نہیں تھا۔
مجھے آپ میں سے کوئی بڑا بندہ کھڑے ہو کر کہتے سمیت مفتی صاحب کے کہ ہمارے بڑوں میں سے کسی ایک کا طریقہ یہ تھا. میں نے اپنے بڑوں کو جھکتے دیکھا ہے دوسرے کے سامنے. میں نے مولانا اعظم طارق کو دیکھا ہے, میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, وہ ادب میں جھک جاتے تھے, سارے اختلافات کے باوجود ہاتھ چومتے تھے. اب میں آپ سے کہوں کہ وہ دل سے چومتے تھے یا اوپر سے چومتے تھے؟ جی تو دل سے اگر وہ اچھے تھے تو آپ اور میں اچھے کیوں نہیں ہیں؟ دل تو ان کا بھی اتنا ہی تھا, آپ کو اور میرا بھی اتنا ہی ہے. وہ ہم سے کم کھاتے تھے, ہم زیادہ کھاتے ہیں, ہم ٹھیک کیوں نہیں ہیں؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جوڑ رکھیں گے انشاءاللہ, آپس میں اجلاس رکھیں. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں اکیلا بندہ 17 صفحے نمازی. مولانا زاہد الراشدی صاحب اس زمانے میں فجر کی نماز کے لیے آئے تھے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیسی مسجد ہے. پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے, چلے گئے. اللہ ایسے انسانوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. واقعی وہ مولانا طیب صاحب نے کہا نا, مرنے کے بعد ہم کہتے ہیں بڑے اچھے تھے, مرنے کے بعد ہم سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. پیر صاحب تشریف لائے مدینہ سے. کہاں سے؟ مدینہ سے ڈائریکٹ سیالکوٹ آئے, لاہور کی فلائٹ لی. کہا میں تمہارے پاس فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تشریف لائیں. اسی دن اتفاق سے ہمارے پاس علماء کا اجلاس تھا, آگے حضرت کو 150-200 علماء بھی مل گئے. سب کو خوشبو لگائی پیر صاحب نے حضرت نے اپنے ہاتھوں سے. جنید جمشید آیا میرے پاس, شاہد افریدی آیا میرے پاس, انضمام الحق آیا, اور پھر اس نے دوبارہ کہا میں پھر آؤں گا, اسی مسجد میں آؤں گا, بیان بھی کروں گا, پائے بھی کھاؤں گا. یہ کیوں آئے؟ یہ بڑے لوگ کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ انہوں نے کام دیکھا. ہم صرف یہ نہیں, آج ہم لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں, دیوبندی تو دوسروں کو کافر ہی بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ کیونکہ ہم فیکٹری ہے نا. ویسے بھی ہم فیس بک پہ لگے رہتے ہیں, واٹس ایپ پہ بھی لگے رہتے ہیں. میری مسجد میں ایک بندہ تھا, وہ ماتم کیا کرتا تھا کرائے پہ ماتم. اب یقین کریں مثبت محنت شروع کر دیں نا. ہم نے مثبت محنت کیسے کی؟ مثبت محنت دوسری طرح کی ہے. مثبت محنت کے بارے میں اگر میں آپ سے سوال کروں نا تو آپ یہ کہیں گے کہ ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ بات لمبی ہو رہی ہے. مثبت محنت ابھی آپ کو اور مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے متعلق انشاءاللہ ہم پھر کبھی آپ کی ورکشاپ رکھیں گے. موسم بھی صحیح ہوگا, مولانا تصور اقبال قاسمی صاحب کے پاس آئیں گے, یہ جہاں بھی بلائیں گے آپ کے علاقے میں, مفتی صاحب بھی ہوں گے, میں بھی ہوں گا. پھر آپ کو سکھائیں گے کہ مثبت محنت ہوتی کیا ہے. اب مثبت محنت کا ایک چھوٹا سا ایک جملہ عرض کرتا ہوں. یہ بندہ کرائے پہ ماتم کرتا تھا. ماتم کون کرتا ہے بھائی؟ ساری دنیا کو پتا ہے ماتم شیعہ کرتا ہے. اور شیعہ آپ کے میرے نزدیک کیا ہے سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے. اہل سنت میں دیوبندی بریلوی اہل حدیثوں میں کوئی ماتم نہیں کرتا. اب یہ بندہ ماتم کرتا تھا. اس کا والد ہمارے پاس کبھی کبھی نماز پڑھنے آتا تھا. ہمیں پتہ چلا والد فوت ہو گیا, غریب آدمی تھا. تحقیق کی, جا کے اس کی میں نے بچے بھیجے, لڑکے بھیجے, انہوں نے جا کے غسل دیا. غسل دینے کے بعد میں نے خود اس کا جنازہ پڑھایا. اب یہ بندہ مسلمان تھا, جو اس کا والد تھا, نماز ہمارے طریقے پہ پڑھتا تھا, ہماری مسجد میں پڑھتا تھا. اس کا اثر کیا ہوا کہ وہ ماتم کرنے والا تیسرے دن تہجد کے وقت ہماری مسجد میں تھا. اگلا جملہ کہوں مزہ آئے گا. اسی ماتم کرنے والے کی کمر پہ ماتم کے نشان آج بھی ہیں, آج بھی وہ بندہ موجود ہے. آج اس کے 3 بچے حافظ قرآن, ایک بیٹی 2 بیٹے. یہ مثبت محنت کا یہ چھوٹا سا جملہ. کون کون تیار ہے ماشاءاللہ؟ جی سارے تیار ہیں. یہ جو باقی حضرات ہیں نا, جو علماء نہیں ہیں, ان کے لیے بھی ایک جملہ ہے. ان سے درخواست ہے وہ بھی علماء کو معاف کر دیا کریں. وہ بھی علماء کو کیا کیا کریں؟ یہ جو پہلی صف کے نمازی ہوتے ہیں نا, سب سے زیادہ امام کو تنگ یہی کرتے. پہلی صف میں پکے نمازی ہوتے ہیں. مسجد سے آپ پہلے آتے ہیں, آخر میں جاتے ہیں. سب سے زیادہ چابی ٹونی یہ معاف کر دیں. اور میں اگلا جملہ آپ سے کہوں, جو بندہ علماء کا خادم ہوتا ہے نا, اللہ اس کی نسلوں میں دین پھیلاتے ہیں. نسلوں میں. اگر یقین نہ ہے تو آپ بالاکوٹ چلے جائیں. بالاکوٹ میں ایک نالا ہے, کچھ لوگ نالے کے ادھر رہتے ہیں, کچھ ادھر رہتے ہیں, ایک ہی خاندان ہے. اب یہاں سے جب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ گزرے نا, تو ادھر والے جو تھے وہ بڑے غریب تھے اس زمانے میں. انہوں نے صرف کیا کیا, مکئی کی روٹی دی, شاہ صاحب کو دودھ کا گلاس دیا. مکئی کی
روٹی دی اور دودھ کا گلاس دیا. یہ غریب لوگ تھے جنہوں نے مکئی کی روٹی دی. اور جو دوسرے تھے نا نالے سے اس طرف رہنے والے الٹے ہاتھ پہ, انہوں نے سکھوں کو بتا دیا کہ بھائی تمہارا دشمن اسماعیل شاہ اسماعیل یہیں سے گزرا ہے. یہ بڑے اس زمانے کے بڑے امیر لوگ تھے. آج بالاکوٹ آئیں میرے ساتھ, میرا علاقہ ہے, میں آپ کو دکھاؤں کہ جنہوں نے شاہ صاحب کی مخبری کی نا, ان کی اولادیں بالاکوٹ کے روڈوں پر بھیک مانگ رہی. اور جنہوں نے شاہ صاحب کو صرف ایک مکئی کی روٹی, ساری زندگی نہیں, ایک مکئی کی روٹی دی, ایک دودھ کا گلاس دیا اور ساتھ ایک پرانا سا بوریا نما کمبل دیا کہ شاہ جی کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور برف میں شاہ جی ٹھر گئے, ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو لے کر یہاں سے شاہ جی گزر رہے ہیں. آج ان کی نسلوں کی اولادوں کی سعودی عرب میں, قطر میں, دبئی میں 6 کمپنیاں. آج ہمارا آدھے سے زیادہ مانسرا ان کا ملازم ہے. تو علماء کی خدمت کیا کرے, ٹھیک ہے. اب علماء کی خدمت کا کہنا تو جیب ان کی بھاری پڑ جاتی ہے. انہی سے کہو نا شادی میں, یار ان کی اپنی شادی ہوگی, لوگوں پہ پتہ کتنا خرچہ کریں گے, میراسیوں کو پیسے دیں گے, لاکھوں روپے کی پارٹیاں لے آئیں گے. ولیمہ کتنے کا؟ جی میں نے 10 لاکھ کا ولیمہ کیا. بھائی اس موقع پر تو نے امام صاحب کے گھر کھانا بھی بھیجا ہے؟ نہیں جی امام صاحب کا گھر چلتا ہے. تو آپ بھی اپنا رویہ بدلیں. اگر آپ علماء سے چاہتے ہیں نا کہ علماء کام کریں تو آپ بھی اپنا رویہ بدلیں. اچھا کچھ نہیں دے سکتے یہ نہیں مانگیں گے, میں نے ان سے کہا ہے, بھی آپ سے نہیں کہا, ان علماء سے کہا ہے کہ قناعت, سوال کسی سے, خدا کی قسم بڑے دن آئے زندگی میں ایسے. مولانا طیب صاحب میرے متعلق باتیں کر رہے تھے, اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا ہے, بڑے دن بھی دیکھے ہوئے, بھوک دیکھی ہے, پیاس دیکھی ہے. کراچی جیسے شہر میں تعلیمی کے دور میں 7 مہینے بغیر چپل کے گزارے ہیں. لوگ مسجد میں جاتے تھے جوتا اتار کے, ہم جاتے تھے پاؤں دھو کے. وہ دن بھی دیکھیں, سوال نہیں کیا. آج اللہ نے نوازا ہے, انہوں نے آپ سے سوال نہیں کرنا, مگر آپ اگر ان کو کچھ بھی نہیں دے سکتے نا, مسکرا کے سلام تو کر سکتے ہیں. ہاں جی, باہر سے کوئی مولوی آئے گا اسے چھوڑتے ہی نہیں ہمارے لوگ, اور اپنے مولوی کو کبھی سیدھے منہ سے سلام ہی نہیں کریں. ان کے ساتھ اٹ کتے کا ویر ہوتا ہے ان کا. ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے بہت ساری تلخ باتیں کر دی ہیں, لیکن یہ انتہائی ضروری بھی ہیں. تو علماء اکرام سے میری گزارش ہے, آج کی گفتگو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اگلی گفتگو یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں اب آپ بھی تھک گئے نا, انشاءاللہ اب بھی آپ کی بھی نکلی ہے, کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب آپ اپنا ایک جوڑ ایسا بنائیں, اس بات پہ تو آپ نے مسجد میں وعدہ کر لیا, اور علماء ماشاءاللہ ویسے بھی سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, کہ ہم آج کے بعد ایک دوسرے کی مخالفت, زور سے ایک دوسرے کی مخالفت, اور کوئی کرے گا بھی تو کرنے بھائی علماء کی غیبت نہیں کرنی. وہ قاری صاحب ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں, خطیب صاحب امام ہیں, غیبت نہیں کرنی, کریں گے بھی نہیں. دوسرا, ہر 15 دن بعد 20 دن بعد آپس میں ایک جوڑ رکھیں, پھر انشاءاللہ اس میں جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. ہم علماء کے مسائل پر اللہ کے فضل و کرم سے بڑا سوچ رہے ہیں, بڑا کام کرنے کی پوزیشن میں ہیں, اور کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. اور یہ ہمارے استادوں کا, مفتی عبدالسمیع شہید رحمۃ اللہ علیہ کا سبق تھا کہ علماء کو مضبوط کرنا, علماء کو کھڑا کرنا, اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا, انہیں کانفیڈنس دینا, انہیں تقویت دینا. آج کی مجلس میں اتنا ہی کافی ہے. بڑی دیر سے آپ گرمی میں بیٹھے ہیں, زندگی باقی, ملاقات باقی. وما علینا الا البلاغ.